بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے اس بابرکت ذات کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور ہر چیز اسی کے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ دعا ہے اس رب کریم سے کہ آپ کی تمام شرعی حاجتیں پوری فرمائے اور آپ کو خوشیوں سے بھری ایک بھرپور زندگی صحت و تندرستی اور سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اسماء برحتیہ کے طلسماتی عملیات کے ساتھ ساتھ آج عید الفطر کے اس پر مسرت موقع پر طلسمات کی دنیا کا ایک اور شاہکار سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جو اسماء جل جلوتیہ کے نام سے روحانیت و عملیات کی دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ اس سلسلے کے اعمال کا شمار اعظم ترین اعمال میں کیا جاتا ہے۔ یہ اسماء جلیلہ ایک ایسا جامع اعمال قسم کا عمل ہے کہ جسے جملہ قسم کے طلسماتی اعمال کا اصل و اصول قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، مجھے اپنی کم مائگی کا اعتراف ہے کہ میرا علم اور میری وسعت نظر بہت محدود ہے۔ یہ تو اس مالک و خالق حقیقی، اس علیم و حکیم مطلق کا خاص فضل و کرم ہے کہ یہ حقیر اس روحانی عملیاتی خدمت میں معمور کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج اسماء جل جلوتیہ کا پہلا اسم مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ جس طرح عربی زبان میں اس معبود حقیقی کا اسم ذات اللہ حرف اول یعنی الف سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح ان اسماء کا پہلا اسم بھی حرف اول یعنی الف سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے معنی بھی عربی میں اللہ کے ہی ہے، یعنی معبود کے ہی ہے، اور وہ اسم ہے آج۔ یعنی اگر عربی میں پکاریں گے تو کہیں گے اللہ، اور اگر سریانی میں کہیں گے تو کہیں گے آج۔ تو چاہے عربی میں پکاریں یا سریانی میں پکاریں یا کسی بھی زبان میں پکاریں، اللہ اللہ ہی رہتا ہے۔ جس زبان میں بھی پکاریں گے آپ، مطلوب و مقصود وہی ذات یک و یکتا ہے، ایک اکیلا وحدہ لا شریک، جس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، جس طرح اللہ کا اسم ذات ہر مقصد کے لیے ہے، اسی طرح یہ اسم مبارک ہر حاجت کے لیے ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، اتنی سی اس تمہید کے بعد اب چلتے ہیں اس اسم جلیلہ کے عملیات کی طرف، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو پریس کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجئے۔ احباب گرامی، تسخیر کی طاقت کس کو نہیں چاہیے؟ ہر خاص و عام، ہر چھوٹا بڑا، ہر مرد و زن یہی چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کی عزت و احترام کرے، اس سے پیار کر، اس سے محبت و شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ تو اس اسم اعظم کی ایک بڑی خاصیت تسخیر کاملہ کی قوت عطا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی عملیاتی شرائط و پرہیزات کے اس اسم کو صرف 66 بار ہی روزانہ اپنے ورد میں شامل کرے تو بہت تھوڑے ہی عرصے میں اس اسم مبارکہ کی تسخیری قوت کا مشاہدہ کرنے لگے گا، اور ہر خاص و عام اس کی طرف ملتفت ہونا شروع ہو جائیں گے، خصوصاً جب اس اسم کا نماز فجر کے بعد 66 مرتبہ ورد کیا جائے تو ہر خاص و عام شاہ و گدا اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص ہر انسان کا محبوب و مطلوب بن جاتا ہے۔ لوگ اس کی کمپنی میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اس کی باتیں دوسروں پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر طرف سے اس کو پیار، محبت، الفت، چاہت، عزت و احترام ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف اس کے ایک عام طریقے سے ورد کرنے کی خاصیت ہے۔ تو جو بندہ اس کو شرائط اور پرہیزات کے ساتھ مخصوص وقت اور مقررہ جگہ پہ مخصوص ایام کی تعداد میں اس اسم جلیل و جمیل کا ورد کرے گا تو پھر اس کو کیا قوت حاصل ہوگی، یہ انسانی سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص اس اسم مبارکہ کو فجر کی نماز کے بعد صرف 66 مرتبہ، جو اسم اللہ، اسم ذات کے اعداد کے برابر ہے، اسی تعداد میں ہی شروع آخر میں 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کا ورد جاری رکھے اور 66 دنوں تک اس کو پڑھتا رہے روزانہ، تو جو خاصیتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس کو ملنا شروع ہو جائیں گی،
اور اگر کسی کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال رہے اور وہ کمر ہمت باندھ سکے، اور اس کی زکوٰۃ کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ اس کو انجام دے سکے تو ایک تسخیر کامل کا ملک حاصل ہوگا آپ کو۔ تو جیسے میں بعض اوقات عرض کرتا رہتا ہوں کہ الہی خزانوں کی نشاندہی کرنا ہم جیسے عاجزوں کا کام ہے، اور ان کو حاصل کرنا وہ آپ احباب گرامی کا کام ہے، کہ جو محنت کرتا ہے، جو ریاضت کرتا ہے، اللہ اس کا نتیجہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ تو عید الفطر کے اس پرمسرت موقع پر آج ہم آپ کو ایک عیدی کی صورت میں دے رہے ہیں، اس کے زکوٰۃ کا طریقہ آپ کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ تو جو بھی اس کو کر سکے، ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ اس کو اس کی ریاضت و محنت کا پل مکمل طور پہ عنایت فرمائے۔ تو ناظرین کرام، اس کی زکوٰۃ کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ایک تحریری نسخہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آخر میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو کوئی بھی ہمت کمر باندھ لے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے 41 دنوں کی نیت کر لے، اور اس کے بعد ایک مخصوص 1000 دانوں والی تسبیح جو کہ عام بازار میں ملتی ہے اس کا بندوبست کر لیں۔ ایک الگ سے جائے نماز اس کا بندوبست کرنا ہے آپ نے، اور 2-3 پاک صاف جوڑے جو ان 41 دنوں کے دوران آپ نے عمل کے دوران پہننے ہوں گے، ان کو الگ کر لیجئے۔ البتہ یہ عرض کروں کہ نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، وہی جو آپ کے پہلے سے استعمال شدہ کپڑے ہیں، البتہ ان کا پاک و صاف ہونا لازمی ہے، ان کو الگ کر کے رکھیے۔ 3 جوڑے رکھ لیں، 4 جوڑے رکھ لیں کہ ایک جوڑا 10 دنوں کے لیے، تو 41 دنوں تک آپ کے لیے 4 جوڑے ہوں گے۔ تو ایک جوڑا جب آپ پہن کے یہ عمل 10 دنوں کے لیے کر لیں، اس کے بعد گھر والوں کو دے دیں کہ وہ دھو لیں اس کو۔ اس کے بعد دوسرا پاک و صاف جوڑا اپنا زیب تن کر لیں۔ لیکن عمل کے ایام کے دوران ان کپڑوں کو آپ نے کہیں اور نہیں پہننا ہے۔ تو پہلی رات کو غسل کر کے، وضو کر کے 2 رکعت نماز اس عمل کی زکوٰۃ کی نیت سے ادا کیجیے، اور رو بقبلہ بیٹھ کے اس عمل کو شروع کیجیے۔ شروع آخر میں 66 مرتبہ درود شریف، کوئی سے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ، اور درمیان میں یہ اسم، اس کا آپ نے 6600 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ شروع آخر میں 66 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ اسم مبارکہ 6666 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اور اس عمل کی دوسری شرائط میں مقررہ وقت ہے کہ جو پہلی رات کو آپ وقت مقرر کریں گے اس کے بعد اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج 9 بجے پڑھ رہے ہیں تو اگلی رات کو 10 بجے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح جس جگہ پہ آپ نے یہ عمل شروع کیا ہے اسی جگہ پہ ہی آپ نے اس عمل کو اختتام تک پہنچانا ہے۔ اور اس عمل کے دوران آپ نے جمالی پرہیز رکھنا ہے۔ جلالی تو خیر آج کل کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جمالی ہی کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور جمالی پرہیزات میں تمام حیوانی اغذیہ اور خوراکیں جو حیوان سے حاصل ہوتی ہیں وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، سوائے دودھ کے۔ دودھ کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کے علاوہ گوشت، انڈے، مچھلی، مرغی، جو بھی ایسی چیزیں جو حیوان سے حاصل ہوتی ہیں سوائے دودھ کے، آپ وہ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو ان سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ تو محترم خواتین و حضرات، جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے، یعنی 41 دنوں تک مسلسل پڑھتے رہنے کے بعد جب آپ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر لیں تو اس کے بعد جہاں پہ بھی آپ کا کوئی بھی جائز کام کسی بھی شخص کے ساتھ پسا ہوا ہو تو اس کے بعد آپ کو وہ طاقت اور قوت حاصل ہوگی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ جس شخص کا بھی تصور کر کے اپنا سیدھا ہاتھ دل کے مقام پر رکھ کے یہ عمل پڑھیں گے اور تصور میں ہی اس کے اوپر پھونک دیں گے تو وہ شخص ایسے آپ کے قابو میں آئے گا کہ آپ خود بھی یقین کرنے میں متزلزل ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص کیسے آپ کی عزت و احترام کرنے لگے گا، آپ سے کس طرح پیار و محبت و الفت سے پیش آنے لگے گا، آپ کی ہر بات کو وہ بخوبی و خوشی سر انجام دینے کی کوشش کرے گا۔ یہ تو وہ اس کے کلامی پہلو کے خاصیتیں اور اثرات۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک تحریری نسخہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو اسے بھی آپ کی نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ حریری ابیض یعنی سفید ریشمی کپڑا لے لیں، نیا کپڑا، سفید رنگ کا ریشمی کپڑا،
اور اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہی اسم اعظم یا آجن یا آجن یا آجن یا آجن، یعنی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ لیکن آپ نے صرف یا آجن لکھنا ہے، یا جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں یا جب آپ اس کا روزانہ ورد کر رہے ہوں تو آپ نے صرف یا آجن ہی پڑھنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اسم مبارکہ آپ نے اس سفید ریشمی کپڑے پہ 66 بار ہی عرق گلاب اور زعفران کے محلول سے لکھنا ہے۔ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ اسم مبارکہ یا آجن لکھ کر آخر میں پھر ایک مرتبہ درود شریف، اور سب سے نیچے جس شخص کے لیے بھی آپ یہ عمل لکھ رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام۔ اگر مرد ہے تو جو اس کا نام ہے اس کے بعد آپ نے لفظ بن لکھنا ہے اور پھر اس کی والدہ کا نام۔ اگر خاتون ہے، فیمیل ہے، تو آپ نے اس کے نام کے بعد بنت لکھنا ہے، بنت لکھ کے اس کی والدہ کا نام لکھیے گا، اور پھر اس کو لپیٹ کے تعویذ کی صورت میں اپنے پاس رکھیے گا۔ ہاں البتہ ایک چیز، بلکہ ایک بہت زیادہ اہم بات، کہ یہ عمل ناجائز اور غیر شرعی کاموں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اسماء الہی میں سے ہے اور جلالی اسم ہے۔ یہ ناجائز اور غیر شرعی کاموں کے لیے کام تو کرتا ہی نہیں ہے، البتہ الٹ کے اس شخص کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ پھر وہ شخص ساری زندگی رلتا رہتا ہے اور اس کے اس درد کا کوئی بھی مداوع نہیں ہو سکتا۔ تو خیال رکھیے، احتیاط کیجیے کہ یہ عمل نہ اس کی اجازت ہے ایسے کاموں کے لیے، اور نہ ہی یہ عمل ایسے کاموں کے لیے کام کرتا ہے۔ البتہ جائز رشتوں کے لیے، محرم رشتوں کے لیے، یا جہاں پہ بھی آپ کا حق بنتا ہے اور کوئی آپ کا باس، آفیسر، حاکم آپ کے حق میں ناجائز کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ اس عمل سے بالکل استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کا یہ عمل اس اسم مبارکہ کا صرف ایک عملیاتی پہلو تھا، اس کے بے شمار خواص ہیں، بے شمار خاصیتیں ہیں۔ اگر زندگی نے وفا کی اور اسی ذات مطلب کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ نہ صرف اس اسم مبارکہ کے بلکہ اس سلسلے کے باقی اسماء کے اعمال و ریاضتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، اور بدلے میں آپ سے ڈھیر ساری دعائیں سمیٹتے رہیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کی اس محفل سے، اس نورانی مجلس سے آپ سے رخصت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجئے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے۔ تو اجازت چاہتے ہیں آپ سے اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔